ہماری اسکول کی اتنی ترقی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ 7 سال پہلے کبھی تعجب ہوتا ہے سوچ کر کہ اسکول کو اسٹیبلش کر کے 7 سال ہو گئے. 7 سال پہلے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. 2016 2016-17 ہمارا پہلے اکیڈمک ایئر تھا. اس سے پہلے 2015 میں ہم نے ایک ارادہ کیا اس طرح کے اسکول شروع کرنے کا. ایک ارادہ تھا کہ ایسی اسکول ہمارے علاقے میں ہونا ضروری ہے. ہم بچوں کو اچھے سے اچھا کوالٹی ایجوکیشن بھی دے سکیں, اچھے سے اچھا تعلیم دے سکیں, ساتھ ہی ساتھ بیک وقت بچوں کی تربیت بھی ہو, بچوں کو قرآن بھی سکھا سکے, حدیث بھی سکھا سکے, اور بچوں کا کیریکٹر بھی ہم ڈیولپ کر سکیں. یہ ایک ہمارا ایک ارادہ تھا. وہ ارادہ مضبوط کب ہوا میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2015 میں فاطمہ مسجد میں ایک بیان ہوا. مولانا عبدالخبیر صاحب حیدرآباد کے تشریف لائے تھے. اس بیان میں ہمارا بھی جانا ہوا. میرے ساتھ ہمارے ماموں چیئرمین صاحب بھی تھے اس تقریر کے اندر. مولانا تقریر کرتے کرتے بتایا, اس عنوان کو چھیڑے مولانا عبدالخبیر صاحب 7 سال پہلے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے باطل سب سے زیادہ محنت تعلیم کے راستے سے کرے گا. ایسی محنت کرے گا باطل. اس وقت مولانا نے بتایا بیان میں, ایسی محنت کرے گا بچوں کے اسکول کے اندر بچوں کے عقائد کو بگاڑا جائے گا. بچوں کے زبان سے ایسے کلمات بلوائے جائیں گے, بچہ ایمان والا بن کر اسکول کو جائے گا اور کفر کے کلمات بول کر اسکول سے باہر نکلے گا. اور ایک ایسی محنت کرے باطل کہ بچیوں کے اندر حیا ختم ہو جائے. تو مفتی صاحب نے اس کی مثالیں دے کر بتایا کہ آج ایسے سکولز کی ضرورت ہے جہاں بچوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن بھی دے سکے اور دین کے اعتبار سے بھی تربیت کر سکے. اور مفتی صاحب نے بہت سارے سکولز کی ہم نے اس وقت اسے گنوایا کہ حیدرآباد کے اندر, بنگلور کے اندر اور بہت سارے علاقوں کے اندر سکولز ہم نے ہمارا اس وقت ہمارے اور ہمارے ماموں کا اس وقت ہمارا ارادہ مضبوط ہوا. نہیں, ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں کیسا بھی کر کے انشاءاللہ ایک ایسی سر کو ہمیں شروع کرنا ہے. اس وقت ہمارا ارادہ مضبوط ہوا. جب ہمارا ارادہ مضبوط ہوا تو ہم نے محنت کی. بہت سارے سکولز کو ہم نے وزٹ کی جو اس طرح کے ہیں, جو حیدرآباد کے اندر, جو بنگلور کے اندر, جو ٹمکور کے اندر ہم نے وزٹ کی. بڑی محنت کر کے ہم نے قدم اٹھایا. اصل میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمت کے ساتھ اپنے قوم کا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں, اپنی قوم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر ہمیشہ تیار ہوتی ہے. اس کی ایک ثبوت ہے. میں آپ کو ایک ہی واقعہ بتاتا ہوں, اس کے بعد ہمارے بچوں کے جو اچیومنٹس ہیں وہ اچیومنٹس انشاءاللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. سب سے پہلے ہم نے ارادہ کیا, ہم نے پامفلیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرے ہندوپور کے اندر. 2015 میں جب ہم نے پامفلیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تو مفتی ہمارے ہندوپور کے حسن آباد کے مفتی ولی اللہ صاحب انہوں نے فون کرے ایک نمبر دیکھ کر. وہ ہمارے ماموں کا نمبر تھا. ہمارے ماموں کو فون کرے اور کر کہنے لگے, میں نے آپ کا پامفلیٹ پڑھا اور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن بھی دیں گے اور دین کے اعتبار سے تربیت کا نظام بھی بنائیں گے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں. ہمارے ماموں یہاں نہیں تھے, بنگونڈا میں تھے. تو ہمیں کال کرے, فلاں مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں, فوراً جا کر آپ ملاقات کرو. تو میں ہمارے بڑے بھائی عبدالرحیم ہمارے دونوں اس وقت ہندوپور میں تھے. ہم مسجد بقیع کو گئے. ہاں جا کر مفتی صاحب مغرب کی نماز کے بعد مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو مفتی صاحب نے کیا کہا, یہ الفاظ 7 سال پہلے جو انہوں نے کہا آج تک مجھے یاد ہیں اور میں ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں. مفتی صاحب نے 2 باتیں بتائی, صرف 2 باتیں. میں اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا, ابھی یہ نہیں سوچتا کہ ابھی پہلا سال ہے, اپنے بچوں کو 1-2 سال کے بعد دیکھیں گے, اگر اسکول میں اچھی تعلیم ہے, دین کے اعتبار سے ماحول ہے تو داخل کریں گے. میں ایسا بھی نہیں سوچتا, پہلے سال ہی میں اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ مفتی صاحب نے بتائی, آپ نے ہمت کے ساتھ قدم اٹھایا. آپ نے
ہمت کے ساتھ قدم اٹھایا. اگر میں اس وقت آپ کا سپورٹ نہیں کیا، ہم اس وقت آپ کا سپورٹ نہیں کرے تو ہمارے علاقے میں بعد میں چل کر کوئی ہمت نہیں کرے گا اس طرح کا کام کرنے کا. اس لیے میں اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات بتایا کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تربیت کا نظام بھی چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمت افزائی اصل ہے، یہ میں تو کہتا ہوں مفتی صاحب کے الفاظ تھے، یہ صرف ان کے الفاظ نہیں، جتنے پیرنٹس ہیں ہمارے اسکول کے ان سب کا یہی دل کا ارادہ ہے. یہی سوچ کر سب نے ہمارا سپورٹ کیا. الحمدللہ آج ہماری اسکول ترقی ہو رہی ہے انشاءاللہ. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. ہم نے خطرے کا برابر بھی کام نہیں کیا، کام کرنا تو بہت باقی ہے، مگر خطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے. جیسا آپ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات ایک تو میں اللہ کا شکر گزارتا ہوں، دوسرے نمبر پر ہمارے ہندوپور شہر کے علماء اکرام شروع ہی سے الحمدللہ ہماری انہوں نے پوری تائید کی، پوری رہبری کی اور پوری نگرانی کی. تب جا کے ہماری اسکول ترقی ہو رہی ہے. تب جا کے ہمارا کیا بولتے ہیں ایک ویژن ہے کہ ہم بچوں کو ایسا فاؤنڈیشن دے اپنے بچوں کو، وہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، سائنٹسٹ بنے اور بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز کے اندر، سیکٹرز کے اندر وہ جائے اور جا کر امت کو عملی دین پیش کرے. آج اسلام نظر آتا نہیں ہے، اسلام آج نظر نہیں آ رہا، اس لیے باطل کی سب سے بڑی محنت جو ہے آج اسلام کے خلاف، اسلام ختم ہو جائے. اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، میڈیا کے اندر سازشیں، صبح سے شام تک میڈیا یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام غلط ہے. آج اس کا مقابلہ صرف ہم 2 چیزوں سے ہی کر سکتے ہیں، صرف 2 چیزیں. ایک ہے تعلیم، ایجوکیشن، دوسرا بچوں کی دین کی تربیت کرنا. یہ 2 چیزیں لے کر ہمارے بچے ہر گورنمنٹ سیکٹرز میں جائیں گے، ہر شعبے میں جائیں گے، ایک سافٹ ویئر کمپنی میں جا کر ہمارے آج امت کو ایماندار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ایسے ڈاکٹرز کو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد ہم اپنے اسکول میں دینا چاہتے ہیں. کیونکہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ سب اس کی فکر ہو رہی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن دینا، ذہن بنانا. ہم ذہن نہیں بلکہ ذہن کے ساتھ ساتھ بچوں کا دل بنانا چاہتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں جو 1400 سال پہلے آئے، ذہن کے ساتھ ساتھ صحابہ کا دل بنے. تو ہم ایسی بنیاد ہمارے اسکول کے اندر ہم دینا چاہتے ہیں. زیادہ دیر بات کرنا نہیں چاہتا، اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ امید آپ سے رکھتا ہوں اسی طرح آپ ہمارے فیوچر میں بھی آپ ہمارا سپورٹ کریں گے. خصوصاً علماء اکرام سے میں گزارش کرتا ہوں وہ ہمارے لیے دعا کرے، اسی طرح ہماری رہبری کرے، اسی طرح ہماری نگرانی کرے. اور جو چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں یہ سال کے اندر ہمیں بہت سارے کیا بولتی ڈیفیکلٹیز پیش آئے، کیونکہ ہم امید نہیں کرے. پچھلے سال 3 سال پہلے ہمارا اینول ڈے کہاں ہوا تھا؟ اسکول کے آگے ہوا تھا. اس سے بھی آج ڈبل اسٹرینتھ ہے ہمارا، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. اس سال تو یہ اکیڈمک ایئر میں اتنا اسٹرینتھ، اتنے ایڈمیشن ہوئے ہمارا گمان ہی نہیں تھا. اس لیے بہت سارے رومز جو ہے ہمیں کم پڑے، پھر بھی 2-3 مہینے ہمیں بہت پریشانی اٹھانا پڑا اسکول کے اندر. پھر بھی ہم نے مشورہ کیا، 2-3 مہینوں کے اندر ایک فلور ہم نے ڈال دیے. آئندہ ایسے انشاءاللہ ہم نے مینجمنٹ سے میں نے بات کی، آئندہ ایسے پریشانی نہیں ہوگی. ہالیڈیز میں ہی انشاءاللہ جتنے رومز ضرورت تھے اتنے رومز ہالیڈیز میں اس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات انشاءاللہ میں مینجمنٹ سے بھی مشورہ کیا، آج جو جس چیز کی کمی تھی اس کو بھی میں پورا کرنا چاہتا ہوں. ہم پورا کریں گے مینجمنٹ کی طرف سے کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں آئندہ سال سے ہائر کلاسز کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگا. بوائز کے لیے الگ کلاسز ہوں گے اور گرلز کے لیے الگ کلاسز ہوں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب ہمارے اسکول کے جو اچیومنٹس ہیں، سب سے پہلے تو میں اس بچے کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، صفیہ خانم. پچھلے 3 سال سے ہمارے پہلے ریکگنیشن جو تھی 7th تک تھی، نرسری ٹو 7th. 8th 9th 10th کے لیے ہم نے تقریباً 2-3 سال محنت کرے. کووڈ کی وجہ سے ہمارے فائل آگے نہیں بڑھی، اس لیے پچھلے سال جو بچے تھے ان کو ہم نے بلا کر ان کو TC دے دیے.
कि आप दूसरे स्कूल्स में जाकर एडमिशंस कर लो, मगर पिछले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिकग्निशन मिल गया। तो ये हमारे रफीक भाई, उन्होंने कहा मेरे से, मैं दूसरे स्कूल में अपनी बच्ची को दाखिल नहीं करता, चाहे घर में बिठा दूंगा मगर दूसरे स्कूल में दाखिल नहीं करता। तो हमें भी इसको चैलेंजिंग से लिया, उनके शौक, और उस बच्ची के अंदर इतना शौक और इतना तड़प और इतना पढ़ने का इतना जज्बा, वो बच्ची को देखकर हमारे अंदर भी इरादा पैदा हो गया, एक बच्ची ही क्यों ना हो, उसको हम पूरा स्टाफ मिलकर उस बच्ची को पढ़ाएंगे। इस तरफ स्टाफ भी मेहनत करे, उस तरफ वो बच्ची भी मेहनत करी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची को हमने लास्ट ईयर 10th क्लास में पढ़ाई, और वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह 82% के साथ जो है टॉपर बनी। उस बच्ची से मैं गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर आए, और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, मैम तो नहीं है, मैं हमारे आयशा मैम से कहता हूँ वो आए, अब मेडल और सर्टिफिकेट पेश करें। एक कंपटीशन हुआ अल हिलाल स्कूल के अंदर, रहमत आलम फाउंडेशन की जानिब से रखा गया। पूरे हिंदुपुर के बहुत सारे बच्चों ने जिसमें पार्टिसिपेट की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल की बच्ची अल्फिया, जिसमें फर्स्ट प्राइज जिसको हासिल हुआ, उसके लिए भी हम जोर से तालियां बजाएं। ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मामा बच्ची हमारी अफसान फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, और सबसे ये आखिर है, मगर इस हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक टीम है, उनकी जानिब से पूरे हिंदुपुर, पूरे ऑल इंडिया लेवल, पूरे हिंदुस्तान में एक टैलेंट एग्जाम रखा गया, जिस पूरे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड पूरा कवर करके जिनको एग्जाम रखा गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया से टॉप 2%, कौन सा टॉप 2% हमारे स्कूल की बच्ची आई, जिसका नाम है रुखैया खानम। मैं वो बच्ची से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ लाए। और मैं सर ये ऑल इंडिया, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप 5%, उसमें 4 बच्चे हैं, आलिया अंजुम, अदीबा आलिया, मुस्कान तमरीन, हुस्ना बानो। ये 4 स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए। और मैं हमारे मौलाना मुजीब साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए, और मौलाना मोहसिन साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ लाए। ओके मैम। मैं हाजी नासिर साहब से गुजारिश करता हूँ। ओके सर। आंध्र पूरे इंडिया लेवल में